ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مگر ہم میں سے اکثر لوگ اس میریکل پوائنٹ تک نہیں پہنچ پاتے جہاں آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہم نے اتنی بار پڑھا مگر معجزہ کیوں نہیں ہوا؟ دوستو، سائنس کہتی ہے کہ پانی 99 ڈگری سیلسیس تک صرف گرم پانی ہوتا ہے، مگر جیسے ہی وہ 100ویں ڈگری کو چھوتا ہے وہ سٹیم یعنی بھاپ بن جاتا ہے اور اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ پوری ٹرین کے انجن کو کھینچ لے۔ آج اسلامک نریٹر پر میں آپ کو وہ روحانی بوائلنگ پوائنٹ بتانے والا ہوں جہاں پہنچ کر درود پاک صرف ایک عبادت نہیں رہتا بلکہ ایک ایسا کوانٹم فورس بن جاتا ہے جو آپ کی قسمت کی لکیروں کو دوبارہ لکھ دیتا ہے۔ آج ہم صرف جذباتی باتیں نہیں کریں گے بلکہ ساؤنڈ فریکوینسی اور برین سیچوریشن کے وہ سائنسی حقائق دیکھیں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک مخصوص گنتی پر پہنچتے ہی انسانی دماغ محتاجی کے موڈ سے نکل کر ایبنڈنس یعنی بے پناہ رزق کے موڈ میں کیسے چلا جاتا ہے۔ آج آپ یہ جاننے والے ہیں کہ وہ کون سی گنتی ہے جو آپ کے نصیب کا تالا ہمیشہ کے لیے کھول دے گی۔ یہ 100 ڈگری والا بوائلنگ پوائنٹ صرف پانی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات کا ایک اصول ہے جسے سائنس بایولوجیکل تھریش ہولڈ کہتی ہے۔ جب تک کوئی چیز اپنی مخصوص حد کو پار نہیں کرتی وہ اپنا روپ نہیں بدلتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا درود پاک کا بھی کوئی مخصوص نمبر ہے جو ہماری قسمت کا سوئچ آن کرتا ہے؟ ہمارا دماغ بالکل ایک گھنے جنگل کی طرح ہے۔ جب آپ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو دماغ میں ایک کچا راستہ بنتا ہے، مگر جب آپ ایک مخصوص گنتی پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 100 کی گنتی یہ دماغ میں فوکس کا سوئچ آن کرتی ہے۔ 313 کی گنتی یہ ہمارے سب کانشس دماغ میں موجود رکاوٹوں کو توڑنا شروع کرتی ہے۔ 1000 کی گنتی یہ وہ حد ہے جہاں دماغ کا پرانا محتاجی والا پیٹرن ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور کشادگی کا نیا پیٹرن ہمیشہ کے لیے فزیکلی پرنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ گنتی صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ دراصل آپ کے دماغ کو سیچوریٹ یعنی سرشار کرنے کا پروسیس ہے۔ جب درود کی فریکوینسی آپ کے دماغ کے ہر سیل میں رچ بس جاتی ہے تو پھر معجزہ ہوتا نہیں ہے بلکہ معجزہ آپ کی فطرت بن جاتا ہے۔ دوستو، دماغ کے نیورل پاتھ ویز اور بوائلنگ پوائنٹ کی یہ سائنس تو ہم آج سمجھ رہے ہیں، مگر 1400 سال پہلے ایک عظیم صحابی نے مدینے کی پرسکون گلیوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا تھا۔ وہ سوال جسے سن کر کائنات کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھ گیا۔ مسجد نبوی کا پرنور ماحول ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہ قرآن کے بہت بڑے قاری اور علم والے صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک ایسا سوال کرتے ہیں جو آج ہر پریشان حال انسان کا سوال ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعاؤں کا بہت سا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر تھوڑا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، تو پھر آدھا وقت درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر تھوڑا اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ آخری مرتبہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی جو ہمارے میریکل تھریشولڈ کی بنیاد ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنی پوری دعا تمام وقت صرف آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو آج کے ٹائٹل کا سب سے بڑا دفاع ہے، اگر تم ایسا کر لو تو تمہارے سارے غم ختم کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، انسان کب محتاج ہوتا ہے؟ جب وہ غموں، فکر اور انگزائٹی میں گھرا ہوتا ہے۔ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے ہموم، جس کا مطلب ہے وہ پریشانی جو انسان کو اندر سے کھاتی ہے، چاہے وہ قرض ہو، غربت ہو یا لوگوں کی محتاجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کو بڑھانے کا اس لیے کہا کیونکہ جب درود آپ کے وقت پر حاوی ہو جاتا ہے تو آسمان سے کفایت نازل ہوتی ہے، پھر اللہ آپ کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے، اور جس کا ذمہ اللہ لے لے اس کی محتاجی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔
दोस्तों, हजरत उबय बिन काब रजी अल्लाह अन्हु को दिया गया ये हतमी जवाब दरअसल कायनात के एक मखसूस कानून पर मबनी है। साइंस की जबान में हम उसे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग और एक्यूमुलेटेड एनर्जी कहते हैं। आज हम देखेंगे कि वो क्या चीज है जो हवा में नजर नहीं आती मगर आपकी किस्मत को मैग्नेटिक यानी मगनातीसी बना देती है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम तो सुना होगा, जहां पैसा पैसे को खींचता है और वक्त के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। मगर क्या आपने कभी स्पिरिचुअल कंपाउंडिंग के बारे में सोचा है? साइंस कहती है कि इंसानी जिस्म सिर्फ गोश्त और पोस्ट का ढेर नहीं है, बल्कि हमारा हर सेल एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब आप एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ते हैं तो आप अपने गिर्द एक लाइट फोटोन यानी रोशनी का जर्रा पैदा करते हैं। जब आप 100 मर्तबा पढ़ते हैं तो वो रोशनी घनी होने लगती है। जब आप 1000 की गिनती पार करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा बन जाता है, जो इतना डेंस और ताकतवर होता है कि वो आपके जिस्म की हदों को पार करके कायनात में फैलने लगता है। जब हम परेशान होते हैं, हम रिसीवर मोड में होते हैं। हम दुनिया से, लोगों से और असबाब से मदद मांग रहे होते हैं। ये मोहताजी की हालत है, क्योंकि हम अंदर से खाली हैं। जब आप दरूद की गिनती को बढ़ाते हैं, जैसे 313 या 1000 से ऊपर, तो आपका एनर्जी लेवल सैचुरेट यानी भर जाता है। आपका जिस्म इतनी तवानाई जमा कर लेता है कि आप रिसीवर से ट्रांसमीटर बन जाते हैं। जब आप ट्रांसमीटर बन जाते हैं तो आपको दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती। क्वांटम फिजिक्स का कानून है कि हाई फ्रीक्वेंसी हमेशा लो फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ खींचती है। रिज्क, कामयाबी और सुकून, ये सब लो फ्रीक्वेंसी चीजें हैं। जब आपका ऑरा दरूद की बरकत से हाई फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है तो ये चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ खिंच कर आती हैं। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं और मोहताजी ऐसे गायब होती है जैसे सूरज के आगे अंधेरा। यही वो मकाम है जहां मौजिज़ात का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं।